بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو ایک بہت ہی پریشیس بیل پر ہے، میڈیکیشنل بیل پر، وائن پر۔ بہت دنوں سے میں اس کے بارے میں ریسرچ بھی کر رہی تھی اور بنانا بھی چاہ رہی تھی۔ جس جگہ یہ لگی ہوئی ہے تو آج بہت ہی محنت کے ساتھ میں نے یہ شوٹ کی ہے، اور میری پوری کوشش ہے کہ میں اس کے بارے میں تمام کی تمام معلومات دوں۔ اور اس کی شیپ بھی جو اہم اس کی پہچان ہے، ہارڈ شیپ اس کی لیو ہوتی ہیں اور بہت زیادہ فلشی اس کی لیو نہیں ہوتی، لیکن اسٹیم جو ہے وہ فلشی ہوتا ہے اور بہت سافٹ ہوتا ہے۔ میں بھی آپ کو دکھاتی بھی ہوں، اور اس کے اندر جو ہے کٹ آف کرنا بہت ہی آسان ہے۔ یہ دیکھیں، بہت ایزیلی ہم اس کو پروپیگیشن کے لیے اگر اسٹیم کے طور پر لینا چاہیں تو بہت ہی آسانی سے لے سکتے ہیں اس میڈیکیشنل وائن سے اسٹیم کو، اور بہت سافٹ ہے، اور زیادہ سے زیادہ ہم اس کی اسٹیمز اگر چاہیں بہت آسانی سے کلیکٹ کر لیتے ہیں۔ اور یہ جو آج کل کا موسم ہے برسات کا، اس کا شدید جو ہے گرو ریٹ، فاسٹ گرو ریٹ کا موسم ہے۔ ڈورمنسی گزارنے کے بعد جب یہ بیل ایسی لگتی ہے کہ اب بالکل ختم ہے، تو یہ اب چند پیلی نظر آنے والی پتیاں ہیں، در حقیقت ہیلدی ترین پتیاں تھیں لاسٹ ایئر کی، اور یہ پتیاں مکمل طور پہ ساتھ نبھایا انہوں نے، جس سے زندگی ظاہر رہی اس پلانٹ کی۔ میں تقریباً روز ہی اس پلانٹ کو دیکھتی ہوں، لیکن مجھے صرف ایز اے فیمیل اس کی ویڈیو شوٹ کرنا بہت ہی مشکل تھا۔ آج بارش کا دن تھا اور شدید بارش تھی، بالکل بھی جو روڈ ہے وہ بالکل پلین تھے نا، تو بہت ہی غنیمت سمجھا میں نے یہ لمحہ کہ میں جو ویڈیو مکمل طور پر شوٹ کر لوں، اور بہت عرصے سے میں اس پلانٹ کو روز دیکھتی ہوں، اس بیل کو۔ اس کے بارے میں مکمل معلومات بھی دوں گی، لیکن توڑنا اس کو بہت آسان ہے۔ یہ میں نے آج ہی اس کو چھو کے دیکھا ہے، اور میرا یہ خیال تھا کہ کٹر کے بغیر شاید کٹ کرنا اس کو مشکل ہو جائے، لیکن بہت ہی سافٹ سٹیمز اس کی تھیں۔ میں نے اچھی خاصی شوٹس اس کی لی ہیں۔ آپ کو اس کی پروپیگیشن بھی بتاؤں گی، اور ساتھ ساتھ میں اس کے بارے میں تمام معلومات بھی دیتی رہوں گی۔ انتہا درجے کی میجیکل وائن آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، اور انتہا درجے کی بہترین خصوصیات خزانے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس چھوٹی سی نہیں، بہت ہی خوبصورت مکمل طور پر پھیل جانے والی بیل میں۔ یہ بیل دراصل ایک چھوٹے سے فروٹ شاپ پر جو ہے کارنر میں، جو فروٹ کا آپ کہہ سکتے ہیں ہٹ کہہ سکتے ہیں آپ اسے، فروٹ کا، اس کے اوپر لگی ہوئی ہے، اور امر بیل بھی اسے کہا جاتا ہے۔ اور کسی بھی درخت پر چڑھ کر یہ اپنی نیوٹریشنل نیڈ پوری کرتی رہتی ہے۔ ایسا بالکل بھی نہیں کہ اس کی اپنی روٹ نہیں ہوتی، اس کی روٹ بھی ہوتی ہے۔ چلیں اب اس کی پروپیگیشن میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ پروپیگیشن بھی اس کی بہت ہی آسان ہے، اور جیسا کہ میں نے اس کو بتایا کہ اس کی جڑ بھی ہوتی ہے، اور اپنی نیوٹریشنل نیڈ یہ کسی بھی درخت کے تنے سے حاصل کر لیتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کے پتے، سٹیمز تمام کی تمام ہی میڈیکیشنل پراپرٹیز رکھتی ہیں۔ اور اس کے بارے میں جو سنسکرت میں کہا گیا ہے گلوچی، جس کا مطلب ہے ہر بیماری سے بچانے والی۔ گلوئے کی بیل بھی اسے کہا جاتا ہے، یعنی کہ آسمانوں سے اتری ہوئی، اور بڑے لوگوں کا علاج کرنے کے لیے، شفا کرنے کے لیے، یا شفا کرنے والی بیل۔ بہرحال میں نے بڑی کوشش کی ہے کہ مکمل طور پر اس کی اہمیت کو میں آپ لوگوں کو بتا سکوں، اور ساتھ ساتھ بتاتی بھی رہتی ہوں کہ یہ بخار، درد، پیٹ درد، نوزیا، وامٹنگ، موشنز میں بھی بہت اچھی سی اپنی میڈیکیشنل پراپرٹیز رکھتی ہے یہ بیل، اور بہت ایزی ٹو گرو ہے۔ اور بس شوٹس جو ہیں اس کی لگا دیں نوڈ ایریا کو دیکھتے ہوئے۔ نوڈ ایریا کافی حد تک آپ کو اس کا نظر آ جائے گا، اور اس کی میں واٹر نیڈ بھی آپ کو بتاؤں گی۔ میڈیکیشنل پوائنٹ آف ویو سے بات کی جائے تو ایسا ہے کہ ہر میڈیکیشنل پلانٹ میں زیادہ تر جو اہم کمپاؤنڈ ہوتے ہیں ان میں شمار ہوتے ہیں اسٹیرائڈ، اسٹیرائڈس کے علاوہ ٹرپینوئڈس، الکلائڈس، اور اس کے علاوہ نائٹس، اور مختلف ایلیمنٹس ہوتے ہیں، لیکن جو بہترین اور سب سے اسینشلز کمپوننٹ میں نے آپ کو بتائے ہیں وہ یہ ہیں۔ اسٹیرائڈ سے بھی مختلف قسم کے جو ہے میڈیکیشنل پراپرٹیز جو ہے اس میں شامل ہیں، جو اسٹیرائڈس کی ہوتی ہیں، سیم اسی طرح کی گلوئے بیل میں بھی آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گی، جس کی وجہ سے بہت ساری بیماریوں کا علاج اس میں شامل ہے۔ خارش کے لیے اسکیبیز،
جس سے جسم میں بہت زیادہ ایچنگ اور خارش ہوتی ہے، اس میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اسٹون ایج میں اس کی بہت ہی زیادہ اہمیت شمار ہوتی تھی، جب میڈیکیشنل پراپرٹیز کے بارے میں بہت زیادہ معلومات نہیں تھیں اور سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے اتنا زیادہ نالج نہیں تھا۔ تو اب اتھینٹک باتیں جو اس کے بارے میں وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ باربیٹرائن کی موجودگی بالکل ایسے ہی کام کرتی ہے جیسے ڈائبٹیز میں میٹفورمین کی ٹیبلٹ جو ہے پیشنٹس کے لیے بہت ہی کارآمد ہوتی ہے۔ بہرحال اس کا استعمال میں آپ کو ہرگز نہیں بتاؤں گی، میں ایز اے گارڈنر آپ کو اس کی پروپیگیشن کے بارے میں اور اس کی واٹر نیڈ اور اس کا گرو ریٹ اور اس کی لوکیشن کے بارے میں زیادہ ایمفسس کروں گی کہ کیسے آپ اس پلانٹ کو لگا سکتے ہیں۔ ہاں البتہ اس کی میڈیکیشنل پراپرٹیز اور اس کا استعمال جو ہے، پراپرٹیز میں آپ کو بتا دوں گی، لیکن اس کا استعمال آپ اتھینٹک ڈاکٹر کے یا پھر حکیم کے مشورے سے ہی کریں گے۔ اور میڈیکل پراپرٹیز میں امیون بوسٹر یہ بہت زیادہ ہے، آپ کے اندر بہت حد تک امیونٹی بوسٹنگ جو ہے اس پلانٹ کے تھرو آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ امیونس پروسیس جو پیشنٹس ہوتے ہیں جن پہ آٹو امیون ڈیزیزز کا اٹیک رہتا ہے، تو اس کے استعمال سے بہت حد تک وہ مستفید ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کولیسٹرول میں مبتلا جتنے بھی پیشنٹس ہیں جو بیڈ کولیسٹرول لیول ہوتا ہے ہماری باڈی میں، LDL بیڈ کولیسٹرول لیول، حالانکہ اس کی بھی کہیں نہ کہیں جو ہے افادیت ہوتی ہے، لیکن اس کی بہت زیادہ مقدار LDL کی خطرناک حد تک باڈی میں ہمارے امیون سسٹم کو ڈسٹرب کر دیتی ہے۔ اور اس کے علاوہ دمے میں بھی اس کا استعمال اچھا خاصا کیا جاتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انتہا درجے کا میڈیکیشنل پلانٹ ہے، اور سب سے زیادہ جو مجھے یہ اچھا لگتا تھا صرف اس کی لک بہت پیاری ہوتی ہے۔ سردی میں جو ہے ہلکی ہلکی اس کے اوپر ڈورمنسی آنا شروع ہو جاتی ہے، اور گرمی میں اچھا خاصا ڈورمنسی میں رہتا ہے، یہاں تک کہ لگتا ہے کہ پلانٹ اب بالکل ختم ہو گیا ہے۔ برسات کے موسم میں اس کی نئے لیوز آ کر بالکل ہی خوبصورتی بڑھا دیتے ہیں۔ یہ دیکھیں اس پہ جو ہے ایک اور زیادہ لیو ساتھ ساتھ ایک انویلپ ہوئی ہوئی ہے بیل کا کچھ حصہ، جو نیوٹریشنل نیڈ، یہ دیکھیں نیوٹریشنل نیڈ پوری کر رہا تھا، اور یہ کسی درخت کی اس نے لی ہے، یہ میں کاٹ دوں گی۔ کہنے کا مقصد ہے جس درخت پہ یہ چڑھتی ہے اسی درخت سے ہی اپنی نیوٹریشنل نیڈ پورا کرنا شروع کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے اس کو امر بیل بھی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سے لوگ اسے بالوں کی ہیئر گروتھ کے لیے بھی اس کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ عام طور پہ عام گھریلو خواتین بھی اس کا استعمال کر لیتی ہیں ہیئر گروتھ کے لیے۔ کسی بھی قسم کی لوکیشن میں یہ چل جاتی ہے، ہاں البتہ انڈور نہیں چلے گی۔ فل سن لائٹ کی جو جس جگہ پہ میں یہ دیکھ رہی ہوں مسلسل کئی سال سے، تو یہ بالکل اوپن ایریا میں ہے، اور واٹر نیڈ اس کی تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ بارش کے دوران ہی اس کو پانی لگتا ہے، لیکن پھر بھی اگر آپ اس کو گھریلو طور پر کسی کنٹینر میں لگانا چاہ رہے ہیں تو اس کی بیس میں بہترین حل یہ ہے کہ ہیومیڈیٹی مناسب مقدار میں رکھنے کے لیے اس کی بیس میں بھر کر پانی رکھ دیں۔ اپنی نیڈ کے حساب سے یہ ویل ڈرینیج سوئل میں واٹر نیڈ پوری کر لے گی، اور ایسا بھی صرف آپ ہفتے میں ایک بار کریں۔ تو میں نے آلریڈی ویٹ جو ہے مٹی ویل ڈرینیج سوئل میں اس کو لگایا ہے، اب میں کئی دنوں تک اسے پانی نہیں دوں گی۔ اور ارد گرد بھی اچھے خاصے پلانٹس اس کے موجود ہیں، گلوئے بیل، گلو بیل، امر بیل بیل، گلوچی بیل کے۔ اس کے تنے سے ست جو ہے جسے کہتے ہیں ایکسٹریکٹس نکالے جاتے ہیں، جن کو کیپسولز میں فل کر پروسیس کے بعد یہ سارا جو ہے عمل پائے تکمیل تک پہنچتا ہے، اور میڈیکیشنل پراپرٹیز جو ہیں مکمل طور پر اس میں آ جاتی ہیں۔ میں بارہا آپ کو کہوں گی کہ استعمال کے لیے میں کچھ بھی ریکمینڈ آپ کو نہیں کروں گی، اور اس کے لیے بہترین ڈاکٹر سے رجوع کرنا یا پھر حکیم سے رجوع کرنا ہی بہت ہی بہترین ہوگا۔ ہاں البتہ اپنے گھر میں آپ اس کو لگا سکتے ہیں ایک خوبصورت بیل کے طور پر، یا جو لوگ مکمل طور پر اتھینٹک اس کو مانتے ہیں۔ اس کی نیویشن جو ہے زیادہ تر پاکستان میں ہے اور انڈیا میں بہت زیادہ، اس کے علاوہ آسٹریلیا، افریقہ اور چائنا میں بھی اچھی خاصی مقدار میں آپ کو یہ پلانٹ جو ہیں دیکھنے کو مل جائیں گے، گلوئے بیل، گلوچی بیل اور امر بیل کے۔ بہت ساری باتیں میں آپ کو اس کے بارے میں بتا چکی ہوں، پھر بھی اس پلانٹ کے بارے میں آپ کو کوئی بھی کوسچن پوچھنا ہے آپ مجھ سے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گی، اس خوبصورت سی بیل کے ساتھ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔